اب صدر اجلاس حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب نائب صدر جمعیت علماء مراٹھواڑہ قاضی شریعت ضلع جالنہ ان سے ہم درخواست کرتے ہیں تشریف لائیں اور صدارتی خطاب اور دعا پر اجلاس کا اختتام فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ سب سے پہلے تو میں بالاجی نگر کے اس مکتب وراثت الانبیاء کے ذمہ داران، اساتذہ، حافظ ارشد صاحب اور بستی کے ذمہ دار حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح سے دینی تعلیمی بورڈ کے جو سیکریٹری بنائے گئے ہیں حافظ ارشد صاحب، انہوں نے جمعیت علماء کے کارکنان کو ساتھ لے کر اس پروگرام کو دینی تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام کیا ہے، تو دینی تعلیمی بورڈ سے وابستہ افراد کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ جو جلسہ ہے دو حیثیتیں رکھتا ہے، ایک تو یہ مکتب کا بھی جلسہ ہے اور دوسرے دینی تعلیمی بورڈ کی مہم کا حصہ بھی ہے، اور گفتگو دونوں لحاظ سے ہوئی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے بچوں نے پروگرام پیش کیا، پھر اس کے بعد ہمارے اکابر علماء کرام نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ مفتی سہیل صاحب نے دینی تعلیمی بورڈ کی ضرورت اہمیت کو بتلایا، اور ہم سب کے اس پروگرام کی جو جان شان تھی حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم، ہمارے دوست بھی ہیں، ان کی جو گفتگو رہی وہ بڑی دل نشین بھی تھی، قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں تھی، حالات کو انہوں نے پیش کیا اور بڑی اپیلنگ گفتگو ہوئی۔ اللہ کرے کہ وہ ہم اپنے ساتھ لے جائیں اور اس کے اوپر زندگی بھر عمل کریں۔ موجودہ دور میں جو چل رہا ہے اس سے نجات کے راستے کیا ہیں وہ بھی انہوں نے بتلائے۔ پھر ہمارے سرپرست حضرت مولانا رئیس احمد صاحب ملی دامت برکاتہم نے، جو صدر دینی تعلیمی بورڈ ضلع جالنہ ہیں، انہوں نے دینی تعلیمی بورڈ کے قیام، آج کے حالات اور دینی تعلیم کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے اس کو سنایا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر کامل اور مکمل تھی، اس لیے مزید کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ رنج کرو نہ گھبراؤ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہاں تم مومن ہو کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہو۔ ایک مسلمان مرد ہے، ایک مسلمان عورت ہے، ان کے پاس اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ ایمان کا جو تقاضا ہے، ایمان ہونے کی نسبت پر جو کام ہوتے ہیں وہ کام اگر کر رہے ہیں تو پھر کسی قسم کی گھبراہٹ کی اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ گھر کے مسئلے ہو، خاندان کے مسئلے ہو، بستیوں کے مسئلے ہو یا دنیا کے اور عالم کے مسئلے ہو، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ تو کام کرنا ہے ہمیں، ایمان والے ہی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے کیا کام ہیں وہ کام ہمیں اب کرنے ہی، اور اسی کے سلسلے میں یہاں بیٹھا بھی ہوں۔
دینی تعلیمی بورڈ بھی ہمارے بہت سارے کاموں میں سے ایک کام ہے. یہ کام کہ ہم بھی اور ہمارے بال بچے بھی اور پورے مسلمانوں کے جتنے افراد ہیں ان سب کو بھی ضرورت کے بقدر دین کی تعلیم ملے. یہ ایک مشن ہے, یہ ایک کام ہے. اس کام کو ہمیں انجام دینا ہے. بہت سارے دین کے تقاضے ہیں, بہت سارے ایمانی تقاضے ہیں. سب سے بڑا تقاضا تو ایمان کا نماز ہے. میں اور آپ مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کی صحیح پہچان, اصل پہچان وہ نماز ہے. ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز جو جان بوجھ کر فرض نمازیں چھوڑتا ہے وہ لاوارث کی طرح سے زندگی گزارتا ہے. جیسے ایک گھر ہے, وہاں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. وہ بچے باہر جاتے ہیں اسکول میں, کالج میں, گلی کوچوں میں کھیلنے کے لیے اور پھر اپنے گھر میں واپس آ جاتے ہیں. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا کوئی ہے اور یہ کسی کے ہیں. ایسے ہی جو مسلمان مرد یا عورت 5 وقت کی فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اپنے سارے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ, تو وہ ان کا انداز بتاتا ہے کہ وہ کسی کے ہیں اور ان کا کوئی ہے. اور جس طرح سے بچے باہر کھیلتے ہوئے نظر آئیں اور کسی مسجد کے سامنے, مندر کے سامنے, کسی چوپاٹی پر اور کسی اور جگہ پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے نہ ماں ہوتے ہیں نہ باپ ہوتے ہیں, لاوارث زندگی گزارتے ہیں. فرض نماز چھوڑنے والے ایسے ہی لاوارث ہوتے ہیں. ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کفر اور شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ایک مرد یا عورت زنا کرے, قتل کرے ناحق, سود کھائے, حرام کھائے, حقوق غصب کرے, یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. لیکن ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. آج ایک کام مسلمانوں کا سب سے پہلے کہ ہم اللہ کے ہیں یہ بتانے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ ایسے ہیں مرد اور خواتین کہ جو فرض نمازیں بھی پڑھتے ہیں, سنت اور نوافل بھی پڑھتے ہیں, بہت مبارکباد کے قابل ہے, وہ اپنی نمازوں میں اضافہ کریں. اور جو ایسے لوگ ہیں کہ فرض نماز میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ کم سے کم اتنا کرے کہ فجر کی 2 رکعت, ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت, وتر کی 3 رکعت. کم سے کم درجے میں ہر مسلمان نے اتنا تو کرنا چاہیے. اگر کسی کا نام پرکاش ہے, کسی کا نام آکاش ہے, لیکن وہ مسلمان ہے, نماز روزہ کرتا ہے, تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ اس کا نام غیر مسلموں جیسا ہو. لیکن قیامت کے دن ایسے ناموں پر اس کو سزا نہیں ملے گی. ہمارے پاس معلوم ہو جائے کہ فلان کا نام یہ بن گیا, وہ بن گیا, تو ڈرنے کی بات ضرور ہے, فکر ہونے کی بھی بات ضرور ہے, اس پر بھی فکر مند ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ فکر مند اس پر ہونا چاہیے کہ نوجوان بچہ ہے, مسلمان ہے, نماز نہیں پڑھتا. آج ہم لوگ بالاجی نگر کے جتنے بھی نوجوان ہیں, دور دراز سے بھی آئے ہوئے ہمارے بھائی ہیں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری مائیں بہنیں ہیں, وہ سب یہ عزم کریں کہ کتنے ہی گناہ برے ہوں ہم, لیکن اللہ سے نہیں کٹیں. 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک کام تو یہ ہے. دوسرا کام, دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کو کرنا ہے کہ دینی تعلیمی بورڈ اپنے شہر کا بنانا ہے. جمعیت علماء قدیم جالنا, جمعیت علماء نیا جالنا, اس کے صدر یہاں موجود ہے مفتی فاروق صاحب, مفتی فہیم صاحب. ان لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ ایسا ایک نظام قائم کریں مکاتب کے سلسلے میں دینی تعلیمی بورڈ کے نام سے, جو مستقل مشن بنا کے وہ کام کریں. جیسے ایک مدرسہ چلانے والے مدرسہ چلاتے ہیں اور مدرسے کے ساتھ ساتھ پھر مکاتب بھی اپنے سے جوڑ لیتے ہیں, تو مکاتب ایک ضمنی کام ہوتا ہے اور مدرسہ
ایک اصل کام ہوتا ہے. امامت کرنے والے، مدرسے میں پڑھانے والے اپنے خارجی کاموں میں وہ جمعیت کا کام، دوسرے کام کرتے ہیں. تو ایسے ہی مشن اور دھن بنا کر اپنا اصل کام بنانے والے چند افراد وہ منتخب کرے پورے شہر سے، کہ جو مکاتب کے سلسلے میں ایک ادارہ جیسے چلاتے تو مکاتب کو چلانے والے بنے دینی تعلیمی بورڈ کے نام سے. ہمارے اپنے شہر میں 40 کے قریب محلے ہیں، اور ان محلوں میں بہت سارے محلے ایسے ہیں جہاں مکاتب نہیں ہیں، وہاں مکاتب قائم کرے. بہت سی جگہوں پر مکاتب ہیں لیکن مردوں کے اور خواتین کے مکتب نہیں ہیں. ضرورت کی تعلیم تو ان کو بھی دینی ہے. حضور نے سب سے پہلے مردوں کو اور عورتوں کو پڑھایا، پھر ان کے بچوں کو پڑھایا. اسی طرح سے ہمارے اپنے پورے جالنہ تعلقے میں 147 گاؤں ہیں. تو ان 147 گاؤں کا سروے کرنا ہے اور پھر جہاں ضرورت ہے وہاں پر مکاتب قائم کرنے، بچوں کے، بوڑھوں، مردوں کے اور عورتوں کے. یہ ایک نظام ہم اگر بنانے میں کامیاب ہو گئے نا تو ساری محنتیں ہماری کامیاب ہو گئی. ورنہ تو ہوگا یہی کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کے لیے کام نہیں کریں گے، ہم دوسرے لوگوں کے لیے کام کریں گے. آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ان کو معاشی طور پر کمزور کر رہا ہے. مسلمان کے لیے تو ہر حال میں اس کے لیے جنت ہے، اجر و ثواب ہے. ایک اگر بیمار ہے، بیماری میں وہ ابھی علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بیماری بھی اس کے لیے نعمت ہے. صحت مند ہے تو مسلمان کے لیے صحت مند رہنا بھی مفید ہے. امیر ہے، غریب ہے، ہر حال میں مسلمان اطمینان اور سکون کی زندگی جی سکتا ہے. مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، دنیا میں الٹ پھٹ چلتا رہتا ہے. مسلمان کبھی مغلوب ہوں گے، کبھی غالب ہوں گے، مسلمان امیر بنیں گے، غریب بنیں گے، سب چلے گا. اور دونوں حال میں وہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے اور دونوں حال میں رہتے وہ جنت پا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان بغیر ایمان کے دنیا سے جائے، یہ سب سے خطرناک بات ہے. آج اسلام پر اور مسلمانوں پر دوسری قومیں جو ظلم کر رہی ہے تو وہ دوسرے نمبر کا ظلم ہے، اور مسلمان خود مسلمان پر اور اسلام پر جو ظلم کر رہا ہے وہ پہلے نمبر کا ہے. آج بتاؤ کہ ہمارا کون سا شعبہ، کاروبار کا ہو، معاشی شعبہ ہو، یا پھر ہمارا سماجی تانا بانا ہو، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کا پڑوسیوں کے ساتھ. اب مجھ کو بتاؤ کہ دین اسلام کے بے شمار احکامات ہیں جو ہم اپنائیں تو مسلمانوں پر رہے ہوں، اور ہو یہ رہا ہے کہ ہم الٹا مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. شادی بیاہ میں جو اخراجات ہیں، فضول خرچیاں، یا پھر اس کے اندر خلاف شرع کام ہے، کون کر رہا ہے؟ اسلام کو مٹانے میں تو مسلمان ہی سب سے آگے نظر آتا ہے. اور کیوں نہ ہو تو ان کا اللہ سے رابطہ ہی ختم ہوتا ہے. لیکن کتنے ہی سنگین حالات ہو، کتنے ہی برے حالات ہو، مسلمان اپنا مسلمان ہونا پہچان لیں. مرد اور عورتیں یہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری آئیڈینٹی اسلام کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے اپنے کام کو شروع کر دیں. پہلے تو نماز ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ علم کا حصول ہے، پھر علم کے تقاضوں پر عمل ہے. یہ سارے کام اگر ہوتے رہیں گے نا تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں جو ہمارا بال بہتر کر سکتا، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں اسلام سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں تو کوئی طاقت ہمیں اسلام سے نہیں ہٹا سکتا. کوئی طاقت ہماری نہ دنیا چھین سکتی نہ آخرت چھین سکتی. آج کا جو جلسہ ہے تو اس کے مقاصد میں جہاں یہ تھا کہ بچوں کا پروگرام ہو، ان کے حوصلہ افزائی ہو، مکتب کا سالانہ جلسہ بھی ہو جائے، اور پھر اس مکتب کی طرف بستی والوں کا رجوع بھی بڑھے، تو وہاں پر یہ بھی تھا کہ دینی تعلیمی بورڈ کے سلسلے میں کچھ لائے عمل بھی بنے. ابھی آپ کے سامنے تقریباً ساری ہی گفتگو آئی ہوئی ہے. ہم کو پورے جالنہ تعلقے کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے. بالاجی نگر کے کچھ افراد جو دور سے آئے ہیں، وہ افراد، ان سے ایک تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے. تیار اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ جو دینی تعلیمی بورڈ کا کام ہے، یہ کام تھوپنے کا نہیں ہے، یہ کام فکر مندی سے کرنے کا ہے، جس کے اندر اسلام کی غیرت حد درجے ہوگی،
جس کے اندر اسلام کے مٹنے کا درد حد درجے ہوگا اور وہ اپنا جان مال وقت لگانے کا جذبہ بھی رکھتا ہوگا، تو پھر ایسا ہی شخص دینی تعلیمی بورڈ کا کام ایمانداری کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو یہ کام کسی کو سونپنے کا نہیں ہے، یہ کام حاصل کرنے کا ہے۔ اس لیے آپ حضرات میں سے جن کا بھی ارادہ بن رہا ہو کہ ہم اپنی دیگر مصروفیتوں کے ساتھ ایک کام اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کو تیار ہے کہ جگہ جگہ مکاتب قائم ہو اور اس میں مال سے، جان سے اور اپنی محنت کے ذریعے سے ہم ایک ماحول بنانے کے لیے تیار ہے اور ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہے، تو ایسے افراد سے درخواست ہے کہ وہ جمعیت علماء کی دونوں جو یونٹیں ہیں ان سے رابطہ کرے اور اپنا نام پیش کرے کہ جو بالاجی نگر کے جلسے میں اعلان ہوا دینی تعلیمی بورڈ کے کام کے سلسلے میں، تو ہماری صلاحیت کم ہے، ہمارے پاس مال کم ہے، ہمارے پاس علمی صلاحیت کم ہے، لیکن ہم یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہر مسلمان باقی رہے۔ اس کے لیے آپ ہماری خدمات لے سکتے ہیں، ہمارا نام اس بورڈ میں رکھیں، اس کمیٹی میں ہمارا نام شامل کریں۔ یہ لوگوں کے پاس نام آئیں گے، پھر ان کا ایک مشورہ ہوگا اور پھر ایک کمیٹی فائنل ہوگی۔ ابھی بھی اگر کسی کے ارادے ہو تو جب نماز ہوگی، ہماری نماز ہونے کے بعد مجھ سے میرے پاس اپنا نام فون نمبر دے، یا پھر مفتی فاروق صاحب کے پاس دے، مفتی فہیم صاحب کے پاس دے، حافظ ارشد صاحب کے پاس دے۔ اس طرح سے انشاءاللہ ناموں کی ایک لسٹ آئے گی، ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور اپنے شہر میں کام شروع کیا جائے گا۔ یہ بنیادی کام ہے، دیکھو مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھنے کا کام ہے۔ یہ کام خشک ضرور لگے گا، یہ کام میں نام بہت زیادہ شاید لوگ نہ لے کہ فلان نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے یہ کام بڑی اہمیت کا حامل ہوگا کہ تم نے مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھنے کا کام کیا۔ تو سب کریں گے انشاءاللہ اس کی فکریں۔ تو ابھی جلسے کے بعد، نماز کے بعد جن لوگوں نے بھی ارادے کیے ان کے جب نام آئیں گے تو ہم کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہاں آنے والوں کے سمجھ میں کتنی باتیں آئی ہیں۔ جو باتیں یہاں کہی گئی، سنی گئی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بھائیوں بہنوں سے درخواست ہے کہ نمازوں کی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی سے اہتمام کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں یہاں کہی گئی ہے، فتنے بتلائے گئے ہیں، قرب قیامت کی علامتیں بتلائی گئی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے لاحمل تیار کریں۔ مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر اس جگہ پر کوئی چیز نہیں چلنے والی۔ ہمارے سارے ارمان یہی کہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ہماری آنکھ کی لذت، کان کی لذت، زبان کی لذت، سب چیزیں فنا ہو کے رہنے والی ہے۔ اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے ہم سب کو۔ تو ان تمام باتوں کی فکر کریں، ہم یہاں کے مکتب کے تعلق سے بھی فکر کریں۔ یہ مکتب بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہے، اس کو مزید آپ پانی دیجئے۔ پانی کس طرح سے دینا ہے، ان کی حوصلہ افزائی فرمائیے، ان کے دام درم سفن قدم ان کی مدد فرمائیے، اور ان کے ہاتھ پیر بن کر اس کو اور مزید اس کے دائرے کو بڑھانے کی فکر کریں۔ یہاں بالغان کا بھی مکتب شروع کروائیے، بالغات کا بھی مکتب شروع کروائیے، ضرورت کے بقدر دین سب کو پہنچانے کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔